باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ میرے بھائی اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک محمد الحسن بھائی نے جو کلام پڑھا وہ بندے کو کسی اور جگہ پر ہی لے جاتا ہے۔ یہ کلام مولانا جامی نے جس کیفیت میں لکھا ہے اور جس کرب کے عالم میں لکھا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا وہ دل پر بات اثر رکھتی ہے، اور اس کلام میں جہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ان کو نبی پاک کے روضے کی حاضری سے روکا جا رہا تھا، کئی جہتوں سے کئی انداز سے انہوں نے مدینے میں داخلے کی کوشش کی مگر ہر بار روک دیا جاتا تھا۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ کو گورنر مدینہ کے حکم پر قید کر دیا گیا۔ پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے اس گورنر کے اور کہا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ جو تم نے اسے قید کر دیا ہے، جامی نے تو ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر اس نے آ کر مجھے مدینے میں سنایا تو اس سے ملاقات کے لیے مجھے اپنے روضے سے باہر آنا ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو انہوں نے لکھا، تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمرد آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ اچھا میرا موضوع یہ نہیں ہے مگر میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ صدیوں پرانے بزرگ ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج کل کے بزرگ نہیں ہیں، صدیوں پرانے بزرگ اپنے ہر شعر میں کلام کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہنا یہ صدیوں سے اولیاء کرام کا اور عشاقان رسول کا طریقہ رہا ہے۔ اس کلام کے دو شعر بہت ہی دل کو جا کے چھو جاتے ہیں، کیونکہ مدینے انہیں جانا تھا، انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزراری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالنت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور کبھی مجھ غریب کی طرف، مجھ مسکین کی طرف آپ کا آنا ہو جائے، میں تو نہیں آ سکتا، اگر آپ کرم فرما دیں اور میرے گھر تشریف لے جائیں تو جامی آپ کے قدموں کے، آپ کے نالین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور چو بازوئے شفاعت رہا کشائی پر گناہ گارا، حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، مگر حضور چو بازوئے شفاعت رہا کشائی پر گناہ گارا، مکن محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور اس دن اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا، اس دن کہیں میں شفاعت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آپ نے اس کیفیت میں یہ کلام لکھا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ کچھ کلام وہ ہے جو شعراء لکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، یہ وہ کلام ہے جو دربار رسالت میں مقبول ہو چکا ہے۔ اللہ اس ختم قرآن کی محفل میں، اس قرآن پاک کے ختم کی محفل میں، اور پھر امام جامی کے اس کلام کی برکت سے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم سب کو اسی سال حج بھی نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری بھی جلد نصیب فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے، کچھ کرسیاں ہیں اور کچھ زمینی نشست ہے، تو جو نوجوان ہیں اللہ نے جن کو صحت دی ہے وہ اگر زمین پر آ جائیں تو بزرگ جو آئیں گے ان کو کرسیوں کی ضرورت رہے گی، تھوڑا آگے بھی آ جائیں، جگہ تھوڑی کم پڑ رہی ہے، آگے آ جائیں، اور جو ماشاءاللہ بیٹھ سکتے ہیں زمین پر وہ آ جائیں، ایثار کی نیت سے کہ بعد میں ہمارے بزرگ آئیں تو ان کو چیئرز جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی۔ الحمدللہ آج ہر سال کی طرح اس سال بھی 6 روزہ تراویح یہاں پڑھی گئی، ختم قرآن ہوا۔ اشفاق تولا بھائی جس محبت سے بلاتے ہیں میں ان کو کبھی منع نہیں کر پاتا، میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہیں اور بچپن سے ہمارا ان سے ایک بڑا پیار والا تعلق ہے۔ اللہ کریم یاد رہے کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب بھی ختم قرآن ہوگا تو اب دعائیں قبول ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے، حافظ صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، کل ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ Always be conscious on the day of Friday۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جمعے کا دن جب بھی آئے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیے کہ اللہ نے اس ایک دن کی فضیلت اور امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے، اور پھر رمضان میں جب جمعہ آ جائے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور رمضان میں تو یہ اجر کتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز۔ تو اب کل آ رہا ہے پہلا جمعہ، ٹھیک ہے،
تو ہمیں کل کا دن اور آج کی رات، ہم بڑے لکی ہیں کہ شب جمعہ ہمیں ختم قرآن کی محفل مل گئی، اللہ رسول کا ذکر مل گیا، تو کل کا دن بھی آپ نے عبادت میں گزارنا. اور جمعے کی عبادتوں میں ایک بڑی خاص عبادت یہ ہے، بڑی خاص نیکی یہ ہے کہ بندہ خوب درود پاک پڑھے. جمعے کے دن کے درود پڑھنے کی فضیلتیں الگ سے نبی پاک نے بیان فرمائی. حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن نماز اثر ادا کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. اچھا، یہ تو ایک فضیلت ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پلیز رمضان میں جتنا ہو سکے نیکیاں کمائیے. آج کل یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خود اشفاق بھائی فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ حساب کتاب والے لوگ ہیں. تو حساب کتاب والے لوگ ایک چیز بڑی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سا ٹائم صحیح انویسٹمنٹ کا ہے، کون سا ٹائم زیادہ پروفٹ کا ہے. ان دنوں میں جناب یہ ہمیں ریلیف ملا ہوا ہے، ان دنوں میں یہ جناب اسکیم ہے، آفر ہے. ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آفرز لگائی جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان میں کیسی آفر لگی ہوئی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے نا، اللہ اکبر، یہ سیزن ہے اس وقت، مگر یہ سیزن نیکیاں کمانے کا ہے. یہ سیزن اللہ کو راضی کرنے کا ہے. میں اور آپ 11 مہینے عبادت کر کے وہ نیکیاں نہیں کما سکتے جو ہم ایک رمضان میں کر سکتے. اور یہی نبی پاک نے انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. ایک جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ 11 مہینے تمہارے ہیں، اللہ نے ایک مہینہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے. 11 مہینے تم کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. واٹ از دا میننگ آف ڈرو؟ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں بی بی عائشہ فرماتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، متغیر، چینج ہو جاتا تھا، خوف خدا چہرے سے طاری ہوتا تھا. بھائی یہ تو رحمت کا مہینہ ہے. بتایا کہ اس لیے کہ نبی پاک کو یہ خوف لاحق ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جو حق بندگی ہے کہیں اس کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. نبی پاک کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، بستر پر کم آتے تھے، گر گڑا کر دعائیں مانگتے تھے. روز جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. نبی پاک صحابت فرماتے تھے. یہ 4-5 کام یاد کر لیں جو پیارے آقا نے رمضان کیسے گزارا. تو یہ 5 چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نوافل کی کثرت تھی، دعاؤں کی کثرت تھی، سخاوت تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام جو ہے ان دنوں میں خوب نوافل پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کثرت سے کرتے تھے. 4-5 کام ہم بھی اپنی شیڈول میں بنائیں. اور پھر سب سے مین چیز جو ہے جو میں اپنے بیان سے شروع میں کرنا چاہ رہا تھا، بات وہیں چلی گئی کہ ایک فارمولا یاد کر لیں. جب بھی دن، مہینہ، وقت یا مقام، پلیس اور ٹائم اگر مقدس ہوگا نا، سیکرڈ ہوگا، تو اس وقت یا اس مقام پر جا کر اللہ کی نافرمانی کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اس کو بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر روڈ پہ گناہ کر رہا ہے تو غلط ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر وہی گناہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی پاکستان میں غلط کام کرے، اٹس بیڈ تھنگ، مگر وہی مکے میں جا کے کرے تو سیویریٹی کیا ہو جاتی ہے کہ مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر اور 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب مقام تبدیل ہوتا ہے، جب پلیس تبدیل ہوتی ہے اور مقدس ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کو ناراض کرنا یہ شدید عذاب کو دعوت دیتا ہے. بالکل اسی طرح ماہ رمضان، ذرا امیجن کریں کہ ماہ رمضان میں ہم پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے. اگر میں آپ سب سے سوال کروں کہ ہم سب کو بہکانے والا، گناہوں کی طرف لے جانے والا کون ہے، تو کون ہے؟ شیطان ہے نا. شیطان ہی بند کر دیا، یعنی چیلنج ہی ختم کر دیا نا. یعنی ہوتا دنیا میں کیا ہے؟ بڑا چیلنج، زیادہ انسینٹو. اگر آپ یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے تو آپ کو جناب یہ فائدہ ہوگا. لاجیکلی تو یہ ہوتا کہ یہ اعلان ہوتا کہ بھائی شیطان کی پاور بڑھا دی گئی ہے، آپ پر زیادہ اٹیک کرے گا، اب آپ نیکیاں کرو گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. ایسا ہے ہی نہیں، شیطان ہی بند کر دیا. یعنی کوئی اینیمی نہیں ہے ہمیں بہکانے کے لیے. اب کرو نیکیاں میرے بندوں اور رحمتیں لوٹتے جاؤ. اور پھر رمضان میں کوئی گناہ کرے، پھر رمضان میں کوئی اللہ کو ناراض کرے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں جہاں رمضان میں نمازیں پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اچھے کام کرنے، وہاں ایک چیز کو نہیں بھولنا ہے
کہ اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے، اس مہینے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. وہاں زیادہ سخت سزا ہے اس کی کہ اے میرے بندے تجھے سارے راستے دے دیے، ہر وقت تجھ پر رحمت برس رہی ہے، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ویسے ہی جمعرات کی رات تو بھری مراد ہوتی ہے، ورنہ رمضان کی تمام راتوں میں رحمت کا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. پورا سال میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ سن لے، یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اے اللہ میں پریشان ہوں. رمضان میں ادھر سے آفر ہے، مانگ لو میں دینے والا ہوں، تمہاری جھولی بھرنے کے لیے ہوں. اور ان راتوں کو جو ضائع کرتے ہیں، ان راتوں کو جو برے کاموں میں گزارتے ہیں، پلیز رمضان اس لیے نہیں آیا. آج کل کیا ہو رہا ہے، میں کیا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، لیکن کیا سب جگہ ایسا ہو رہا ہے؟ رمضان کی راتوں میں جو پلاننگز ہو رہی ہیں، کہیں رمضان ٹورنامنٹ، ارے رمضان کے نام سے ٹورنامنٹ، رمضان آیا تو کرکٹ کھیلنا ایکسٹرا ہو گیا راتوں کو. یہ راتیں تو عبادت کے لیے آئی تھی. فلاں نائٹ میں کہنا نہیں چاہ رہا، ایک بھائی نے مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ انہوں نے پھر معذرت بھی مجھ سے کر لی، کیونکہ غلطی سے لگتا ہے مجھے آ گیا تو میں تو پھر بہت زیادہ میں نے جو کہنا تھا کہا. وہ ایک ایسی نائٹ بنا رہے تھے رمضان میں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس ٹرینڈ کو فروغ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہم جوا نہیں کھیلیں گے، یہ تو جناب بس ایسی بیٹھنے کا بہانہ ہے. میں نے کہا رمضان میں تلاوت نائٹ ہونی چاہیے تھی، دعا نائٹ ہونی چاہیے تھی، توبہ نائٹ ہونی چاہیے تھی، تفسیر نائٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کی کون سی نائٹس رمضان میں لا رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں؟ آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد یہ ٹرینڈ باقی رہے گا، ہم کدھر جائیں گے؟ خیر ان کو احساس ہو گیا تو اس لیے میں اس نائٹ کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میسج آپ کو بھی بہت ساروں کو آیا ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوری کرتا ہوں. میں نے کہا مجھ سے سوری نہ کریں، اللہ سے سوری کریں اور خدا کے واسطے چینج کریں اس ٹرینڈ کو. تو بہرحال اللہ کرے کہ اس رمضان کو ہم اللہ کی رضا میں گزارے. اور ایک اور بات کر کے پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمیں اس رمضان کو آلویز جب بھی رمضان ملے نا، اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں لاسٹ رمضان میں کئی دوست ہمارے جاننے والے تھے جو آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہوں. بھائی زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے نا. مرنے سے پہلے میرے مولا نے مجھے موقع دے دیا ہے بخشش کا، مجھے گولڈن چانس مل گیا ہے. روزے رکھ کر، عبادت کر کے، دعائیں کر کے، توبہ کر کے بخشا جاؤ. پھر میں بخشا نہ جاؤں تو پھر قصور کس کا ہے؟ میرے رب نے تو سارے ہمارے لیے اسباب مہیا کر دیے نا. اور یہ اسی پھر اتنی ساری بلیسنگز کے بعد ہی تو وہ دعا ہے نا جو آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار. اور آمین کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر آمین کہا کہ رمضان پا کر بھی کوئی نہیں بخشا گیا تو وہ برباد ہو جائے. یہ رمضان بخشوانے آیا ہے. اللہ کرے کہ اس ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھیں اور عبادت میں گزاریں. ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ 6 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، اٹس گڈ اوکے، مگر اس میں 2 پرابلم ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے منتظمین ہیں ماشاءاللہ تو خیال رکھتے ہیں، ویری گڈ، کہ جب 5 6 7 روزہ تراویح ہوتی ہے تو قرآن بہت اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے اپنے احکام ہیں. ہمیں قرآن اگر واقعی زیادہ سننا ہے ساری رات پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم قاری صاحب کو یا اپنے حافظ صاحب کو اس بات کی عرض کریں کہ حضور ہم 15-20 منٹ اور کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے سکون سے پڑھنا ہے. ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ امام صاحبان کا پرابلم نہیں ہے. ہمیں مسجد بھی وہ اچھی لگتی ہے، ہمیں حافظ بھی وہ اچھی لگتا ہے، جلدی پڑھا دے. اوہو ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے میں تراویح فارغ، ہمارے یہاں 45 منٹ میں فارغ، ریس لگائی ہوئی ہے. کون سا ایوارڈ جیتنا ہے بھائی؟ قرآن سننا ہے نا، آدھا پارا سن لے بھائی، سوا پارا نہیں سننا، آدھا سن لے، لیکن پراپر سنیں. قرآن سنیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں، میرے دل پر اثر ہو، سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر جتنا زیادہ قرآن 5 روزہ 7 روزہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، مگر اس پہ پھر ٹائم لمٹ نہ رکھیں، پھر سکون سے پڑھیں، اللہ کا کلام کھو جائیں اس کے اندر. اور اس سے اچھی رات کون سی جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت سننے میں خرچ ہو جائے. نمبر 1. ایک اور پرابلم یہ ہونے لگ گیا کہ 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح کے بعد لوگوں نے سمجھا تراویح پوری ہو گئی، اب چھٹی، ڈسکاؤنٹ، اب باقی دن کوئی تراویح نہیں پڑھنی. ایسا نہیں ہے. تراویح سنت موقعہ ہے اور ہمیں چاند رات جب تک چاند نظر نہیں آئے گا جب تک ہم نے پڑھنی ہے. چاند نظر آ گیا تو اس رات نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اللہ اکبر. ہر سجدے پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ صرف 20 رکعت تراویح پڑھیں تو 60,000 نیکیاں، 60 جنت کے گھر اور 60 جنت کے درخت. حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، آپ کے نبی کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. تو اب سچ بتاؤ پھر 12 اور 8 پڑھ کے کیوں بھاگنا چاہیے؟ پھر تو پوری پڑھنی چاہیے. بلکہ تراویح کے بعد بھی کچھ مزید نوافل اللہ توفیق دے تو سحری میں تہجد پڑھ لیں اور سجدے کر لیں.
تو اللہ کرے کہ بس عبادت کا جذبہ مل جائے. چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے تو میں قرآن پاک کی سب سے پہلی وہ آیت جو نازل ہوئی اور اس کا سینیریو جو تھا نا وہ بڑا امیزنگ ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے اور ایک بڑی عظیم ہستی کا اسی ضمن میں ہم ذکر بھی کر لیں گے جن کا یوم آنے والا ہے. قرآن پاک کی اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی, مگر وہ نازل کس سینیریو میں ہوئی ذرا پہلے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث جس کا میں مضمون بیان کروں گا. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ہونا شروع ہو گئے تھے. وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے گئے. پیارے آقا کو پہلے سٹارٹ کیسا ہوا کہ سچے خواب آتے تھے. آپ نبی پاک جو بھی خواب دیکھتے تھے فوراً ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا, ہو بہو ویسا ہی ایگزیکٹلی رزلٹ آتا تھا. تو یہ کافی دنوں تک چلتا رہا معاملہ. کم و بیش 6 ماہ اسی طرح گزرے. اب آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی. اللہ کی یاد میں آپ اپنے گھر والوں سے دور غار حرا میں جا کے رہتے تھے. آپ وہاں دن گزارتے تھے, وہاں رات گزارتے تھے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی. اور یہ جو مہینہ نبی پاک نے وہاں گزارا, یہ بھی چلے آپ کو عشق والی ایک بات بتا دوں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا, یہ روزے نبی پاک کی غار حرا میں گزاری گئی جو روٹین تھی, یہ اس کی یاد ہم منا رہے ہیں. پیارے آقا دن میں کچھ کھاتے پیتے نہ تھے, روزہ رکھتے, رات عبادت میں گزارتے تھے. اللہ کو اپنے محبوب کی رمضان میں یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ساری امت پر روزے اور رات کے قیام کا حکم آ گیا. رات قیام کر کے عبادت کریں, دن میں روزہ رکھیں. اب کیا ہوا, نبی پاک کچھ دنوں بعد گھر تشریف آتے, پھر بی بی خدیجہ کچھ سامان کھانے پینے کا دے دیتی, سامان دیتی, پھر غار حرا چلے جاتے. کافی دن تک یہ سلسلہ رہا. رمضان کی 17ویں شب آ گئی. اب 17ویں شب کیا ہوا کہ نبی پاک غار حرا میں ہی موجود تھے کہ جبریل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ غار حرا میں حاضر ہوئے. اور اس وقت پارہ 30 سورہ علق کی ابتدائی چند آیتیں نازل ہوئی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک کی جبریل امین سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا. اچھا اب آیتیں کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب اس کا ترجمہ قرآن, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا, انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اب ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا واٹ واز دا سینیریو. یہ قرآن نازل ہونا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. قرآن کا بوجھ, قرآن کی ہیبت, قرآن کی عظمت خود قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش پاتے. یعنی پہاڑ بھی اس کو اٹھا نہ پاتا, اس کے ریزے ریزے ہو جاتے. اب مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں پہاڑ سے زیادہ اسٹرانگ چیز کیا ہے؟ پاکستان نے کئی سالوں پہلے ایٹمی جو تجربہ کیا تھا وہ کہاں کیا تھا؟ کسی پہاڑ کے اندر ہی کیا نا. وہ پہاڑ پھر بھی باقی رہا, ٹھیک ہے, اس کا بتاتے رنگ بدل گیا. بڑے بڑے والکینوز پہاڑ کے اندر ہوتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں, کتنی طاقت ہوتی ہے پہاڑ میں. مگر قرآن کہتا ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی اس کو نازل کرتے نا تو وہ پاش پاش ہو جاتا. اب مجھے بتائیے پھر دنیا میں جگہ کون سی بچتی ہے جہاں قرآن نازل کیا جاتا؟ اٹ مینس قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے طاقت بخشی گئی. اور یہ بھی یاد رہے جنہوں نے ماشاءاللہ کو سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہوگا, نبی پاک کے سینہ اقدس کو 4 بار اوپن کیا گیا ہے. آپ کی زندگی میں شق کے صدر 4 بار ہوا. آج دنیا کہتی جناب سائنس نے بڑی ترقی کر دی, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. اب تو کیمرے پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو اوپن کر رہے ہیں, ہارٹ نکال رہے ہیں, سیکھ کر رہے ہیں, اور رگیں وغیرہ جو بھی بائی پاس کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. سائنس نے اب کیا ہے میرے آقا کے 4 بار, آج کی زبان میں کہیں تو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے 4 ٹائمز. اور کس نے کی؟ فرشتوں نے کی. اور ایک تو بچپن میں ہوئی جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. علماء اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت شق صدر وہ کیا ہوتا تھا, فرشتے سینے کو کھولتے تھے اور آپ کے سینہ اقدس میں, آپ کے قلب میں, آپ کے دل میں نور داخل کرتے تھے. فرمایا بچپن میں بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر شہوات اور خواہشات حملہ کرتی ہیں, تو نبی پاک اس سے دور رہیں, آپ کے قلب میں یہ داخل کیا گیا. پہلے چھوٹی عمر میں جب 2-3 سال عمر تھی تو بچپن کے کھیل کود سے, پھر جب تھوڑا سا بلوغت کے قریب ہوئے پھر دوبارہ ہوئی, پھر ایک بار شق صدر ہوا جب نبی پاک کو معراج کی رات اپنے پاس رب نے بلایا تھا.
یہ بھی کمال ہے میرے آقا کا، یہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. یعنی اگر ان دونوں چیزوں میں طاقت مصطفیٰ کو صرف ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں نا، کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اللہ سے، اے اللہ I want to see you، میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا رپلائی ملا تھا؟ You can't see، لن ترانی ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا؟ ایک پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی نازل کی، دیدار نہیں کیا. نور کی تجلی پر حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوا کہ آپ انکانشیس ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ کا، مگر آپ تجلی بھی نہ دیکھ سکے. اور میرے آقا وہ ہیں جن کو رب نے اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا. تو یہ بھی نبی پاک کے دل اقدس پہ طاقت داخل کی گئی، شک صدر کر کے نبی پاک کے دل میں نور داخل کیا. پھر جو یہ وحی نازل ہوئی نا، قرآن، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی پاک کے دل کو یہ طاقت دی گئی اور یہ قرآن نازل ہوا. مگر قرآن کی ہیبت تو تھی نا. ایک تو فرسٹ ٹائم جبریل امین سے ملاقات، ٹھیک ہے، ان یوزول چیز تھی، اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی نا، فیض ربانی کا ایسا روب طاری ہوا کہ پیارے آقا گھر تشریف لائے اور آ کر بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو. سیدہ خدیجہ نے چادر اڑا دی. کچھ دیر کے بعد جب دل پاک سے روب کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ بی بی خدیجہ کو سنا اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر. اس وقت جو بی بی خدیجہ نے کردار ادا کیا نا، سبحان اللہ. آج بی بی خدیجہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو ان کا دن بھی قریب تھا. تو پہلی قرآن کی آیت کیسے نازل ہوئی یہ بھی ہم نے بات سنی. اب آؤ بی بی خدیجہ کا کیا کردار تھا، کیسی نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی. پیار سے کرتی ہیں دل جوئی کرتے ہوئے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو رسوا نہ فرمائے گا. خدا کی قسم کھا لی آپ نے، اور اس کے بعد اپنی اس قسم کا ریزن بیان کیا کہ میں نے کیوں یہ کہہ رہی ہوں. میں آپ کہتی ہیں اس لیے کہ انکا لتصل الرحمہ، بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیفہ، مہمان نوازی فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، یعنی راہ حق میں مشکلات پر برداشت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور آپ کے تو یہ اوصاف ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا فرمائے گا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. علماء نے اس پر بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسا شاندار کام لیا. ذرا غور کیجئے، ابھی تو اسلام کی ابتدا ہے، ابھی تو پہلی 2-3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسلام کی ابتدا میں بی بی خدیجہ کا کردار دیکھے کہ نبی پاک کی دل جوئی کا سامان کر رہی ہیں، نبی پاک کو دلاسا دے رہی ہیں. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو ہیں. عورت کو اسلام سے پہلے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. عورت کا حال یہ تھا کہ اگر بیٹے باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں پر قبضہ کر لیتا تھا. کوئی نکاح کی ضرورت نہیں تھی. مال کی صورت میں جس طرح ایک دوسرے کو لوگ تحفہ دیتے تھے، اس طرح لوگ عورتوں کو تحفہ ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے تھے. اور پیر کی جوتی کی طرح عورتوں کو بیڑا غرق کیا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں تھی. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی تھی، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا. اور اس دور میں نبی پاک تشریف لائے اور کیسا اسلام کا نور پھیلا کہ ابھی ابتدائے اسلام ہے، پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور بی بی خدیجہ سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے. اس حبیب کو دلاسا دے رہی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں جو رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے. ساری دنیا میں اسلام کا نور جن کی برکت سے پھیلا ہے. مگر فرام دا اسٹارٹ ایک خاتون کا جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے تو گویا یہ رہتی دنیا کو پیغام دینا تھا کہ یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عزت ہے، یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عظمت بیان ہوئی ہے. اب ذرا سوچئے، پہلی آیتوں کے نزول کے وقت آپ کی فراست کا اور آپ کی عقل مندی کا یہ عالم تھا. جب بعد میں قرآن پورا نازل ہوا ہوگا اور بہت ساری آیتیں نازل ہوتی گئیں تو بی بی خدیجہ کو سبحان اللہ پھر ان کے علم میں کیسا اضافہ ہوا ہوگا. اور ایک بہت خوبصورت دوسری بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے. اب یہ بات میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کرنا چاہوں گا، چونکہ میرا یہ بیان لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. بعد میں بھی لوگ سنیں گے کہ عورت کا مرد کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے. اگر گھر کے مرد کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پرابلم میں اضافہ کرنا کام نہیں ہے، بلکہ
प्रॉब्लम में दिल जोई करना, ये बीबी खदीजा की सीरत हमें सिखा रही है। और ये बात दुनिया ने देखी है कि अगर बंदा अपने घर में स्ट्रांग होता है, अपने घर में उसे प्यार मिलता है, अपने घर में दिलासा मिलता है, वो सारी दुनिया के तूफानों से निकल जाता है। लेकिन अगर घर में ही टेंशन है तो बेचारा बाहर भी हार जाता है। तो अगर मेरी बहनें, मेरी माएं ये बयान सुने, बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का आपको सदका और उनका वसीला आपको पेश कर रहा हूं। हम उनके गुलाम हैं, उस खानदान के गुलाम हैं। कभी भी आपके घर में आपके भाई, आपके वालिद, आपके शौहर किसी टेंशन में हो, कारोबारी मुश्किल में हो, जॉब का मसला हो, अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी हो, उनको टॉन्ट ना करना, उनको तंज ना करना, बल्कि उन्हें हौसला दें। देखिए, मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह ने राहत रखी होती है। और मैं अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया करता हूं कि जिस औरत ने मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दिया है, अल्लाह ने उसे अच्छे दिन जरूर दिखाए हैं। हाँ, मुश्किल में जो छोड़कर जाने की बातें करते हैं, मुश्किल में जो मजीद जलील करते हैं और प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी करते हैं। जो औरतें घर में क्या करती हैं, आप तो लाके कुछ नहीं देते, सब बराबर वालों ने तो फला चीज भी खरीद दी, फला रिश्तेदार ने तो इतना बड़ा घर ले लिया, उन्होंने नई गाड़ी ले ली, फला ने जेवर ले लिया, वो रोज प्रेशर है। और एंड ऑफ द डे फिर वो मर्द या तो डिप्रेशन का मरीज बनता है या फिर अल्लाह ना करे गलत काम की तरफ जाता है कि चलो भाई अब तो घर वालों की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही, तो कभी चोरी की तरफ, कभी नाजायज और हराम की तरफ, और एंड ऑफ द डे पूरा घर कोलैप्स होता है। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, अपने शौहर, अपने भाई, अपने वालिद को जुमला कहा करो जो पहले के जमाने की औरतें कहती थी कि हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे, हमें हराम रोजी कमा कर मत खिलाना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हलाल में भी बरकत डाल देगा। बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं। याद रखिएगा कि आप इस्लाम में सबसे पहले, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, फिर सबसे पहले नबी पाक के बाद किसी ने नमाज अदा की है तो बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। क्योंकि नमाज का हुक्म जब जिब्रील अमीन लेकर आए और नबी पाक को प्रैक्टिकल वुजू और नमाज पढ़ के दिखाया, तो नबी पाक ने वो काम फिर बीबी खदीजा को बताया। और प्यारे आका के बाद सबसे पहले वुजू अगर किसी ने किया, सबसे पहले नमाज अदा की, अल्लाहु अकबर, वो भी हमारी अम्मी हुजूर हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं। और कुरान उम्महातुल मोमिनीन के बारे में क्या फरमाता है? कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तर्जुमा कंजुल इरफान, ये नबी मुसलमानों के उनकी जानों से ज्यादा मालिक हैं और इनकी बीवियां इनकी माएं हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं वो मोमिनीन की माएं हैं, वो उम्महातुल मोमिनीन हैं। और हजरत खदीजा को वो शरफ हासिल है। बीबी खदीजा पूरी दुनिया में जितने सैयद है ना, सब सैयदों की नानी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। इस कदर उनके फजाइल हैं। चले कुछ उनके बारे में और सुने। आपकी उम्र, नबी पाक की उम्र 25 साल थी, बीबी खदीजा की उम्र 40 साल थी। ये पहला निकाह नबी पाक ने फरमाया। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब तक बीबी खदीजा का विसाल नहीं हुआ कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। नबी पाक उनसे इतना प्यार फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि बाद में और अज़वाज तो आ गई, मगर कई मौके पर नबी पाक बीबी खदीजा का जिक्र किया करते, उन्हें याद किया करते और फरमाया करते, जिस वक्त मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, जिस वक्त मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, खदीजा ने अपने माल के जरिए, अपने सपोर्ट के जरिए मेरी हेल्प की। और आप बीबी खदीजा की सहेलियों को, आपकी रिश्तेदारों को तहाइफ भिजाया करते थे। इतना नबी पाक उनसे मोहब्बत फरमाते। और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, याद रखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की कुल 7 औलादें हुई, ये भी हमें पता होना चाहिए। 4 शहजादियां और 3 शहजादे, यानी 4 बेटियां और 3 बेटे। और 4 शहजादियां कौन सी हैं? हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक के 3 साहबजादे हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब इन 7 बच्चों में हजरत इब्राहिम जो थे वो हजरत मारिया किप्तिया रदी अल्लाह तआला अन्हा से औलाद हुई, शहजादे थे उनके। बाकी सब औलाद नबी पाक की हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। तो सुभान अल्लाह, आप तमाम सैयदों की नानी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया हादिही सिद्दीकतु उम्मती, ये मेरी उम्मत की सिद्दीका है। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार जमीन पर 4 लकीरें खींची। लुक एट द वे फॉर टू मेक अंडरस्टैंड साहबा इकराम। साहबा इकराम को समझाने का अंदाज क्या था? जमीन पर 4 लकीरें खींची। तो साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये क्या है? नबी पाक फरमाया, जानते हो ये क्या है? हुजूर आप बताएं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। फरमाया ये 4 जमीन औरतों में, दुनिया में, कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत वाली 4 औरतें हैं। नंबर 1 फरमाया खदीजा बिन खुवैलद, यानी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला। सेकंड फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला। फिर फरमाया फिरऔन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिब। अब देखिए अल्लाह की शान देखें, बीवी किसकी हैं? फिरौन की हैं, मगर ऐसी ईमान वाली थी और अल्लाह ने फिरौन से फिजिकल कनेक्शन से भी उन्हें बचा के रखा।
اور حضرت موسیٰ کی جو حفاظت کا انتظام ہوا، حضرت وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس طرح وہ ٹیک کیئر کرتی رہی، اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان کو شہید کر دیا. تو حضرت آسیہ نے بڑے دکھ اٹھائے. یہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ان کی سٹوری تو بڑی کمال کی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی رضا پر راضی رہی. اور ایک اور امیزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت آسیہ کا نکاح جو ہے وہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہو. اس کا آلٹرنیٹو کیا ملے گا، اللہ کیا انہیں جزا عطا فرمائے گا کہ احادیث میں اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اور چوتھی جو سب سے عظیم خاتون ہیں وہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 خواتین کائنات کی سب سے افضل خواتین ہیں. 10 رمضان مبارک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا وفات مبارک کا سال 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. جنت المعلا یہ مکے کا عظیم قبرستان ہے جہاں ہماری امی حضور کا مزار ہے. مکے جایا کرے تو جنت المعلا پہ جا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور وہاں دعا کیا کرے، سلام عرض کیا کرے. امت پر بہت بڑا آپ کا احسان ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. پیارے آقا علیہ السلام کو جتنا ستایا گیا نا، آپ خود بتائیں، یہ تو سٹارٹ ہوا، اس کے بعد جو ابو جہل نے کیا، اس کے بعد جو لوگوں نے کیا اور وہاں کے کفار نے کیا، تو نبی پاک تو ایوری ڈے دکھی ہوتے تھے نا. جب باہر جاتے تھے مخالفت تھی، جب باہر جاتے تھے صحابہ کو کوئی مار رہا ہوتا تھا، جب باہر جاتے تھے تو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوتے تھے، جب گھر آتے تھے نا تو آلویز جو سپورٹیو رول ادا کیا نا، جو دلاسا دیا، جو دل جوئی کی، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. اب میں اپنے ٹاپک کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا، اب جو نبی پاک کے 4 اوصاف بیان ہوئے، دس از ایکچوئل مائی ٹاپک ٹوڈے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے تو یہ کام ہے. اب وہ کام کیا ہے؟ اگر میں اور آپ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اپنی روٹین میں، اپنے ہیبٹس میں، اپنے کریکٹر میں ان کاموں کو مجھے اور آپ نے شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کا خوبصورت انداز تھا. بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو رسوا فرمائے. کیوں؟ کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یاد رکھیے. اور آج کل تو رمضان شریف ہے نا، لوگ تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، ویری گڈ، بیوٹیفل. مگر کیا رشتہ داروں کو دیکھ لیا آپ نے؟ ایک روایت سنا، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جس کا مضمون ہے اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان. پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اور ایک روایت میں آیا رشتہ داروں کو صدقے کا ڈبل ثواب ہے. ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک رشتہ صلہ رحمی کرنے کا ثواب ہے. اگر آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں نا، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کی فضیلت میں بھی یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. اور یقین کریں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. ہم دنیا بھر سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے، ان سے بگاڑی ہوئی ہے. چاچا سے بات نہیں کریں گے، پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے، خالہ سے دشمنی چل رہی ہے، کوئی ماں باپ کو تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا میں اس کے چرچے ہیں، یار بڑا با اخلاق ہے. وہ اس با اخلاق سے رشتہ دار پہلے پریشان ہیں. اب آپ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیں کہ ابھی آپ نے شب برات ہم نے گزاری، اب انشاءاللہ رمضان میں شب قدر آئے گی انشاءاللہ. جتنی بھی بخشش والی راتیں ہیں نا، ان میں ایک حدیث پاک میں یہ تو ضرور آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر ایک لسٹ بھی ساتھ آتی ہے کہ یہ بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے، یہ بڑے گناہگار نہیں بخشے جائیں گے. آپ کو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ضرور ملے گا کہ رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم نہ کرو یار. کوئی بات نہیں، کوئی بات بری لگ گئی ہوگی آپ کو، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، دعوت میں نہیں بلایا ہوگا، غصے میں ہوگا، منہ سے نکل گیا ہوگا، آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکا ہوگا، اگنور کرے یار. وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لے. اب آپ کہیں گے یار میں کیوں معافی مانگوں، قصور تو اسی کا ہے. یہی تو پرابلم ہے، وہ کہہ رہا ہے قصور آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہے. وہ ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. آپ جھک جاؤ یار اللہ کی رضا کے لیے، چلو بھائی ختم کرتے ہیں، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لو. صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ بھی راضی ہے، اس کے حبیب بھی راضی، تو میں اس رضا کی خاطر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو دل بڑا کر کے رشتے ملائیں. تھوڑی سی لائف ہے، دشمنیاں پال کر اگنورنس کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ محبتیں بانٹیں، پیار دیں. 5000 میرے فیس بک فرینڈ ہیں اور ذرا رشتہ دار ناراض ہیں، بھائی بہن سے دوستی نہیں ہے، قریب وہ آتے نہیں ہیں. اب بلیو کریں، اللہ نہ کرے کسی دن بستر پر پڑے نا بیمار ہو کر، تو بستر کے قریب بھائی بہن ہی ہوں گے تو آئیں گے. یہ سوشل میڈیا کے فرینڈ نظر بھی نہیں آئیں گے، ہم ان کے چکر میں ان کو خراب کر رہے ہیں. تو صلہ رحمی نبی پاک کا انداز. پھر بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ میرے آقا ہے، کمزوروں کے مددگار ہیں، یتیم مسکین، وہ لوگ جن کو کوئی نہ پوچھے ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ نبی پاک کا طریقہ. مگر آج جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کمزور کو تو کہتے ہیں جتنا دبانا ہے دبا دو،
کیا بگاڑ لے گا؟ بسل کے رکھ دیں گے اس کو، نوکر ہے ہمارا، ملازم ہے، رشتہ دار غریب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی ایک فون کروں گا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. میرے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ ملازم کیوں؟ بیچارہ غریب آدمی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. اس کو پتا ہے غریب جاب تو چھوڑ کے جائے گا نہیں، اس کو دوبارہ نوکری کہیں ملے گی نہیں. وہ گالیاں سنتا رہتا ہے سیٹ کی، بیچارہ رات میں رات کو روتا بھی ہوگا. یہ انداز نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہے، بے شک وہ کمزور ہے، مگر وہ بندہ رب کا ہے. میرے اور آپ میں کوئی اس پہ فرق نہیں ہے. ہاں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس حدیث میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ کسی نے اپنے مالدار مسلمان کو تکلیف دی یا کسی نے پیسے والے کو تکلیف دی، کسی نے طاقتور کو تکلیف دی. نو، ٹوٹل من آذا مسلمن. کسی بھی مسلمان کو اگر کسی نے تکلیف دی، ایکچولی آئی ایم گوئنگ فار ٹرانسلیشن، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذنی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس سے اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا بات کدھر تک جا رہی ہے؟ مگر ہم سمجھتے ہیں میں روزے میں تھا یار، منہ سے نکل گیا. ابھی ہو رہا ہے، مجھے اندازہ ہے. میں بھی 2-4 دن پہلے کسی بلڈنگ میں گیا تو لفٹ پہ نیچے اتر رہے تھے، تو اس میں 2 صاحب تھے اور وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور لفٹ میں لگی ہوئی تھی نا فرسٹ کلاس. تو میں نے اپنے بھائی داس، میں نے کہا بھائی خاموش رہنا، یہ افطار سے پہلے سب سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے. جس کو روزہ لگتا ہے نا پھر اگلے کی خیر ہی نہیں ہوتی ہے. بھائی آپ کو روزہ لگا یہ آپ کا پرابلم ہے. آپ نے پوری صبح سے پانی نہیں کھایا، چائے نہیں پی، آپ کو سگریٹ کی عادت تھی، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کسی کو تو نہ اس سے تو افطار نہ کر لینا. لیکن ادھر نہیں ہے ٹینشن، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. بیوی کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہوگا، افطار میں بیچاری کو کوئی لیٹ ہو گیا، شربت ٹھنڈا نہیں ملا، سموسے گرم نہیں ملے. وہ بھی انسان ہے یار، کمپیوٹر سے تھوڑی شادی کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سب ختم کرو، آؤ دعا کرتے ہیں. ارے افطار کا وقت تو دعاؤں کا وقت ہے. روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت، اور ہمارے دسترخوان پر افراتفری ہے. سموسے کدھر ہیں تو وہ کدھر ہے تو دہی بڑے کدھر ہے، ابھی تک یہ چیز نہیں آئی. ارے مانگنے کا ٹائم ہے یار، پھر کھا لینا تھوڑی دیر بعد. افطار پانی سے بھی ہو جائے گا، دعائیں نہیں ملیں گی افطار والی بات میں. خدا کی قسم سارا سال یاد کرو گے کہ یار افطار کی دعا کا کیا لطف ہوتا ہے. کھانا پینا ہم نے رمضان کو بنا دیا ہے. تو نرمی لائیں اپنے اندر، معافی لائیں اپنے اندر، کمزوروں کا ساتھ دیں. میں نے کئی بار بیان میں جملہ کہا ہے، پھر کہہ دیتا ہوں. پنجاب میں گیا تھا ایک بار تو ایک جملہ سیکھ کر آیا. وہ پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. اب ماڑا کہتے ہیں کمزور. میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کمزور سے ڈرو؟ لوگ تو مضبوط آدمی سے ڈرتے ہیں، طاقتور گارڈز ہوں، سپورٹ ہو اس کا. کیا کمال کا جواب ملا. کہتے ہیں بھائی مضبوط آدمی تو اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا، کمزور تم سے بدلہ تو نہیں لے سکے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا. اور فریاد ادھر جو ہے نا اس کی ڈائریکٹ پہنچ جانی ہے. اللہ تو کمزوروں کا ساتھ دیتے، تو دنیا نہیں دیتی نا ساتھ، اللہ تو مظلوموں کا ساتھ ہے نا، ساتھ دینے والا ہے. ظالم کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں آپ کو چلے مشورہ دیتا ہوں، بھائیوں والا مشورہ دیتا ہوں. کبھی آپ کو اپنی لائف میں یہ محسوس ہونا کہ یار چلتے چلتے گاڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک صحت تھی، کوئی پرابلم نہیں، اچانک بیماریاں ہونے لگ گئی. یار فیملی میں بڑا پیار تھا، اچانک جھگڑے ہونے لگ گئے. کاروبار گوئنگ ویری گڈ، بزنس میں کوئی گڑبڑ، لاس ہونے لگ گیا ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا پہلے چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. کیونکہ جب ہائے لگتی ہے نا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، چلتا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. پلیز زندگی ایسی گزارو، ہم دعائیں لینے والے بنے، ہم ہائے لینے والے نہ بنے. اور یہی نبی پاک کا انداز ہے کہ آپ کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں. کبھی کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ لو یار، کھڑا کر دو اس کو، سپورٹ کرو. کسی کو جاب پہ لگا دیں، کسی کو کاروبار کروا دیں، کسی کو تکلیف میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے. اگر کہہ دیا نا میری ان تمام باتوں میں اگر کسی کو یاد آ رہا ہے تو اس پہ شرمانا نہیں، معافی مانگ لینا. اپنے ملازم سے مانگنی پڑے تو مانگ لینا، اپنی بیوی سے مانگنی پڑے تو مانگ لینا. کسی کا بھی دل دکھایا ہے نا اگر، کوئی پرابلم نہیں، ادھر مانگ لو، معافی تلافی ہو جائے گی. ادھر مانگنا ادھر نہیں ہوگی، ادھر تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی نا. ظالم کو تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. تو بڑا دل کر کے معافی مانگو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میرا اسی طرح کا ایک بیان تھا. ایسے بزنس مین بیٹھے تھے تو ایک مل اونر بھی بیٹھے تھے. معافی پر بات ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لینی چاہیے. اس مل اونر کا مجھے دوسرے دن یا تیسرے دن فون آیا. کہتا ہے میں بیان سن کر گیا، اس وقت سے میرے دماغ میں چل رہا تھا. میں نے اسی دن بیان والے دن ہی شام کو اپنے ایک مینیجر یا اپنے ایک امپلائی کو خوب سنائی تھی اور سب کے سامنے سنائی تھی. اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ یار میں نے اس کا بہت دل دکھایا. اب میں ہمت میری نہیں ہو رہی تھی کہ میں ڈائریکٹر آف دا کمپنی اور میں اپنے امپلائی سے معافی کیسے مانگوں. بولا آپ کا بیان سنا، بس کنفیوز چلتا رہا، سر پہ بڑا بوجھ تھا. آج ہمت کر کے میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس کو معافی مانگ لی. اس سے کہتے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا، آپ کا بہت شکریہ، میرا یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا کیا انہوں نے، ہمت کی تو مانگ لینی چاہیے.
انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک تو اللہ نے چاہا دل میں روحانیت ملے گی اور آخرت کی تکلیف سے ہم بچ جائیں گے. نبی پاک کا ایک اور کمال کیا تھا؟ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. یعنی محتاجوں کو ہیلپ کرنے کے لیے پیارے آقا اپنا مال خرچ کرتے تھے. یتیموں کے بارے میں نبی پاک کے بڑے کمال کے فرمان ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. جنت میں نبی پاک اپنے ساتھ لے جائیں گے, 2 انگلیاں ملا کر فرمایا بہترین دسترخوان وہ ہے کہ جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے. بدترین لوگ وہ ہیں یا بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت اور شفقت کے ساتھ, سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. ہاتھ پھیرنے پر اتنا ثواب ہے تو کھانا کھلانے پر, اچھا کپڑے پہنانے پر, اس کو ٹیک کیئر کرنے پر کتنا ثواب ہوگا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ یتیموں کا کچھ نہ کچھ پورشن اپنے ذمہ لے لیجیے. الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی پورا مدنی ہوم یتیم خانہ بنا رہی ہے. آپ یہ سوچیں نا, میرے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 3 گھر میں پل رہے ہیں, میں 2 یتیموں کا بھی خرچہ اٹھا لیتا ہوں. وہ کھائیں گے, پیئیں گے, انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے, مجھے نیکیاں ملیں گی تاکہ یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. تو نبی پاک کے پیارے اسلامی بھائیو یہ انداز ہیں. تو ماہ رمضان میں ایکچولی ہمیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. کھانا پینا روکنا ہی صرف روزہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ جس کو رمضان گناہوں سے نہ روک سکے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بھوکے پیاسے تو ہیں مگر سارے غلط کام چل رہے ہیں. جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے. تو آنکھ کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے. حرام سننا نہیں ہے, حرام بولنا نہیں ہے, حرام دیکھنا نہیں ہے, ہاتھ سے کوئی حرام کام کرنا نہیں ہے. یہ روزہ ہے نا, تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو اے میرے پیارے اسلام بھائی, مختصراً میں نے آج قرآن کی پہلی آیت کس سینیریو میں نازل ہوئی, قلب مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی, اور وہ عظیم خاتون جن کا دن اگلے کچھ دنوں بعد آنا ہے ان کا ذکر خیر بھی ہوا. اللہ ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکت عطا فرمائے, جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے آقا رمضان میں خوب سخاوت فرماتے تھے, تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں. زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو پوری دیں, اس میں ڈنڈی نہ ماریں. یہ بھی میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب تک زکوٰۃ ہزاروں لاکھوں میں بنتی ہے نا تو لوگ نکال دیتے ہیں. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بننے شروع ہوتی ہے نا, اصل امتحان جب شروع ہوتا ہے. تو میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں, اگر آپ کو بھی اچھی لگے تو آمین کہہ دیں کہ میرے مولا مجھے وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری پڑے. مال وہ دے مالک کے زکوٰۃ دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ ادا کر. یو نو واٹ واز ہیپن ود قارون. قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس کا یہی پرابلم تھا. قارون کتنا مالدار تھا. آج کل ریس لگی ہوئی ہے نا, بلینئرز کون ہیں اور ٹاپ 10 کون ہیں, تو فلاں کیٹیگری میں کون آتا ہے, تو فلاں کلاس میں کون آتا ہے. قارون کی کلاس کیا تھی؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس کی خزانوں کو نہیں, اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی پوری جماعت اٹھاتی تھی. ایک روایت کے مطابق 40 اونٹ چلتے تھے جس میں خزانے کی صرف چابیاں ہوتی تھی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مال کتنا ہوگا. اتنا پیسے والا تھا. اچھا صرف پیسے والا نہیں تھا, قارون کو تو بہت ساری بلیسنگز حاصل تھی. وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, بڑا بیوٹیفل چہرہ تھا اس کا, اس کو منور کہتے تھے اس زمانے کے لوگ. تورات کا عالم بھی تھا. یعنی اگر آج کے دور میں ہم کسی کو سب سے زیادہ کمال والا بندہ سمجھیں کہ یار ایک عالم بھی ہو, دین بھی سیکھا ہوا ہو, بہترین فیملی سے بھی ہو, گڈ لکنگ بھی ہو, اور دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہو, تو سب مل گیا تھا نا اس کو, اور کیا چاہیے تھا اسے. مگر پرابلم کیا ہوئی, حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اچھا اس زمانے میں 2.5% زکوٰۃ نہیں تھی, 0.01% شاید بنے گی 1000 پر ایک. چارٹر اکاؤنٹنٹ اور یہ اکاؤنٹس والے فائنانس والے لوگ تو یہ ہیں, لیکن 1000 پر ایک کتنا بنے گا؟ 0.1%. 1% بھی نہیں بنا نا, 0.1%. مگر جب اس نے 0.1% کو کیلکولیٹ کیا تو وہ بھی اس زمانے کے اربوں روپے بنتے تھے. اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا, حضرت موسیٰ سے لڑائی کی, اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا. قرآن کا واقعہ ہے نا. پرابلم یہی ہے کہ جب بندہ زیادہ مالدار ہوتا ہے نا اور زکوٰۃ اس کی کروڑوں میں بننے لگتی ہے تو بندہ پھر راستے ڈھونڈتا ہے کہ یار ایڈا سے بچائے گی نوں, ایڈا سے اگیاوا سے کرے گی نوں, اتنا تو نہ تھا ہوں یار, تھوڑے بھی چل جائیں گے. اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے زکوٰۃ مال کا میل ہے. اور ایک اور میں آپ کو میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کرے آپ پک کر لیں, کہ چونکہ ہمارا پوری دنیا میں ٹریول رہتا ہے, لوگوں سے ملتے ہیں, زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک بہت بڑی بلیسنگ, جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ پر. میں کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ لائف جا رہا ہے, کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے, آج بھی جو میمن جماعت کے اندر الحمدللہ زکوٰۃ دینے کا اور اس کی فکر, اور بعض لوگ پوری جس طرح اچھے طریقے سے نکالتے ہیں, میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھے ہیں, اور بھی ہیں. مگر تو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے کہ یہ بلیسنگ کیوں ملی مجھے اور آپ کو. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی, مگر ہم آگے کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے.
اب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا بھائی چیریٹی آپ کہاں کرتے ہیں تو بولے مجھے کیا پتا، ابو کرتے ہیں. ہمارے دادا کو پتا ہے، دادا حضور نے ساری چیریٹی سارے دین کے کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، بچے کو سکھایا ہی نہیں، وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں. بھائی آپ نے دنیا سے جانا ہے، آپ کے جانے کے بعد بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوگا زکات کیسے نکالنی ہے، زکات دینی کدھر ہے، اچھا اتنی زکات بنتی ہے تو کیوں دوں بھائی؟ نہیں، یہ کام اپنے بچے کے ہاتھ سے کروائیں. یہ حق ہے ماں باپ کا، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ باپ اسے سخاوت سکھائے. یہ آپ کے جانے کے بعد لیگیسی رہے گی آپ کی. آج میں اور آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا. ہم اپنے بچوں کو ان کاموں سے دور نہ رکھیں اور زکات بتائیں ان کو کہ بیٹا کروڑ بنے یا اربوں بنے، خوش دلی سے دینا، ٹینشن مت لینا. بھائی اگر کسی کی کروڑوں میں زکات ہے تو اللہ نے اربوں دیے ہیں نا، تو خرچ کرے، زکات بھی خرچ کرے، اس کے بعد اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو انشاءاللہ اللہ کریم مال میں بڑھانے والا ہے. تو جیسے میں نے کہا رشتہ داروں میں دیں، غریبوں میں دیں. اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان تحریک جس کا پیغام 150 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے. ہمارے 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں. میں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، برانچز کی بات کر رہا ہوں. مور دین 16,000 مدرسے ہیں جس میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن یا ناظرہ پڑھنے والے یا علماء بن چکے ہیں. یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہوا نا، پھر الحمدللہ ہم اسکول بنا رہے ہیں، کالجز بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں. ویلفیئر کے کام دیکھیں تو معذور بچوں کے سینٹر چل رہے ہیں جناب. جب بھی ضرورت پڑتی ہے وطن کو تو الحمدللہ وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آئیں گے. اس وقت غزہ میں کام ہو رہا ہے، ترکی میں کام ہو رہا ہے. تو کون سا ایسا شعبہ ہے جو دعوت اسلامی اس میں کام نہیں کر رہی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ بھی ضرور رکھیں. اللہ کریم آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. بالخصوص اشفاق بھائی کو مبارکباد پیش کروں گا، ہر سال بڑی محبت سے محفل سے جاتے ہیں. اللہ اس محفل کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.